بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور ظاہر ہے ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ آدمی، وہ افراد جو صاحب حیثیت ہوں اور جن کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، تو اپنی شرائط کے مطابق ان پر یہ احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کئی احکامات، نماز ہے تو وہ امیر ہے غریب سب پر لازم ہے، لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم حج کے فریضے کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی ایک مال کی استطاعت ہونا، یہ ایک ضروری اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی طرف آئیں تو وہاں بھی ظاہر ہے مال خرچ ہوتا ہے، تو اس طور پر اس کا نصاب ایک الگ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اور زکوٰۃ بھی فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اور مالی عبادت ہے۔ تو جس طرح ہم نماز ہے یا کچھ اور فرض پر عمل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے تمام تر معاملات کو ان کی شرائط، اصول، ضوابط کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، تبھی وہ ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی کئی ایسے احکامات ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں کئی طرح کے مسائل، ایک سب سے پہلے زکوٰۃ لازم کس پر ہے، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کب کرنی ہے، پھر زکوٰۃ کو کہاں ادا کرنا ہے۔ تو یہ تمام تر احکامات کا خیال رکھتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، پھر ہوگا کہ آپ نے شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کر لیا۔ لیکن اگر آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں گے، زکوٰۃیں کئی لوگ دے رہے ہوتے ہیں مگر تھوڑی تھوڑی غفلت بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ زکوٰۃ سال بسال لازم ہوتی ہے۔ اب کسی شخص کا سال مکمل ہو گیا، اس کے باوجود وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی فی الفور نہیں کرتا، بلکہ اب مزید تاخیر کرتا رہتا ہے۔ ابھی یہ کام کر لوں، ابھی وہ کام کر لوں، اس کے بعد یہ ہو جائے گا، پھر یہ کر لوں گا، تو وہ اپنی زکوٰۃ کو اس کے وقت سے مؤخر یعنی تاخیر لیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص سال پورا ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ میں یہ تاخیر کرے گا تو ظاہر ہے اب وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ بلا اجازت شرعی اس میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اب اس آدمی نے زکوٰۃ ادا بھی کی ہے مگر تاخیر کرنے کا گناہ وہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ تو لہذا جب بھی سال آپ کا مکمل ہو رہا ہو، اور یہ تاریخ یاد رکھنا یہ ہر ایک صاحب نصاب شخص کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے کہ وہ کب صاحب نصاب بنا ہے، اس کا سال کب مکمل ہو رہا ہے۔ اس سے کئی طرح کے احکامات وہ اسی مسئلے سے متعلق رہتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو اپنا سال کا اختتام کہ کب میرا سال مکمل، یعنی 10 شعبان، 15 شعبان، 1 رمضان، 10 رمضان، 20 رمضان، یہ تاریخ کے ساتھ فکس ہونا، اور اس کے ساتھ ہی سال کا آغاز اور سال کا اختتام ہونا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اور اس کے لیے کسی کے لیے خاص کوئی تاریخ نہیں بتائی جا سکتی۔ ہر آدمی جب وہ صاحب نصاب بنا، اسی تاریخ کو اسی نے اپنے حساب کتاب میں لکھنا ہے، اور اسی کے مطابق ہی اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ جب ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو عوام الناس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آ کر علماء دین، مفتیان کرام سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ آپ ہی ہمیں بتا دیں ہم اپنی تاریخ کون سی فکس کریں۔ تو یاد رکھیں، مالدار آپ کب بنے تھے، صاحب نصاب آپ کب بنے تھے، تو یہ آپ کو ہی ظن غالب کرنا ہے۔ اگر تو فکس تاریخ معلوم ہے فابیہا، نہیں تو کچھ وقت اس پر لگائیے اور بھرپور توجہ کے ساتھ اپنا یہ ظن غالب کر کے اپنی اس تاریخ کا تعین کریں۔ کئی افراد وہ جاب کرتے کرتے کچھ سیونگ کرتے ہیں اور پھر صاحب نصاب بنتے گئے، تو ان کو اس اندازے سے تاریخ نکالنا آسان ہے۔ اسی طرح کئی ایسی بہنیں، بچیاں، بیٹیاں جو رخصت ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے، تو اس وقت انہیں زیورات، گولڈ، یہ چیزیں ملتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی وہ اپنے سال کی تاریخ کا تعین ان کے لیے یہ حساب کتاب کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ عوام الناس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہے اور رمضان میں ہی ہم نے ادا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، رمضان میں روزے تو اللہ نے فرض کیے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے رمضان کے مہینے کو خاص نہیں کیا ہے۔ آپ کا جب بھی سال مکمل ہو رہا ہے، آپ میں سے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے رمضان میں ہی صاحب نصاب بنے ہیں، نہیں،
وہ جب بھی ان کا سال تھا تو اس کے مطابق وہ صاحب نصاب بنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا محرم میں سال پورا ہو رہا ہو، کسی کا ربیع الاول میں ہو رہا ہو، کسی کا کسی اور مہینے میں، تو اس انداز سے اپنی زکوٰۃوں کا وہ خیال رکھنا ہے اور انہیں ادا کرنا ہے۔ ہاں، ایڈوانس میں زکوٰۃ ضرور نکالی جا سکتی ہے۔ مثلا اگر بات کریں کہ کسی شخص کا ربیع الاول میں سال مکمل ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں 6 ماہ پہلے ہی رمضان میں زکوٰۃ کو ادا کر دوں اور ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر دوں تاکہ رمضان کی برکتیں مل جائیں، اور ایک فرض پر عمل کرنے والے کو 70 گنا بڑھا کر اللہ اجر اور ثواب دیتا ہے، تو میں اس پر عمل کر لوں، تو اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ ربیع الاول آ گیا اور اب وہ زکوٰۃ جو فی الفور دینی تھی وہ کہے 6 مہینے میں روک کر رکھتا ہوں اور رمضان میں اس کو ادا کروں گا۔ آپ ایڈوانس میں آنا چاہیں تو یہ اس کی گنجائش اور اجازت موجود ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رمضان میں ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ کی زکوٰۃیں تو پہلے سے لازم ہے اور آپ انہیں مؤخر کرتے جائیں اور یوں آپ رمضان تک پہنچا دیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک اور عوامی غلطی ہے، بہت سے لوگ اور بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید استعمالی زیور پر وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اور وہ اسے اس طرح تعبیر کر دیتے ہیں کہ یہ تو استعمال کا ہے، یہ تو ایک طرح کا حاجت میں ہے۔ یاد رکھیے کہ زیور چاہے وہ بسکٹ کی صورت میں ہو، ڈلی کی صورت میں ہو یا زیور کی صورت میں ہو، سونا چاندی، تو ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جبکہ دیگر شرائط تمام تر اس پہ پائی جائیں۔ اگر کوئی خواتین استعمال بھی کرتی ہیں تب بھی زکوٰۃ ہے، استعمال نہیں کرتی، نارمل صورت میں ان کے پاس گولڈ جمع ہے، تب بھی زکوٰۃ ان پر لازم ہوگی، جبکہ ان کا وزن وہ نصاب کے برابر میں پورا ہو رہا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خواتین حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کہ کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تو تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ ان کے لیے بطور خاص حدیث پاک کہ جس میں پہننے کے زیورات، ان پر بھی زکوٰۃ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم فرمایا ہے۔ کچھ لوگ اپنے پاس زیورات جمع کر کے رکھتے ہیں اور کچھ سیونگ بھی ہوتی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کر بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ ان کی نیت سے ہم بچیوں کو دے دیں گے، ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہیں ان میں ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے۔ یاد رکھیں کہ چاہے آپ نے زیور آگے جا کر بچیوں کو دینا ہے، بیٹیوں کو دینا ہے، یا بیٹے کی شادی کے اندر اس سیونگ کو، اس مال کو استعمال کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ کے کوئی اور بھی ارادے ہوں کہ آپ نے کوئی پلاٹ یا گھر یا کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جو آپ نے آگے جا کر خریدنی ہے، لیکن ابھی وقت وہ زکوٰۃ کا ہو گیا، آپ کا سال پورا ہو گیا، وہ آپ کے پاس کرنسی کی صورت میں موجود ہوں یا دیگر زیورات جو بھی آپ کی ملکیت میں ہیں، تو ان تمام کو ملا کر ان کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ آپ پر لازم ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پر یہ ذہن بنا لیں کہ آگے جا کر مجھے یہ فلاں مصرف میں اسے استعمال کرنا ہے، تو اس وجہ سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ نصاب کو شامل کرنے میں پورے گھر کا حساب کتاب کرتے ہیں، مثلا شوہر کے پاس کیا ہے، بیوی کے پاس کیا ہے، بچوں کی ملکیت میں کیا ہے، سب کو ملا کر کہتے ہیں صاحب نصاب ہو گئے، اور اگر ان کو جدا جدا دیکھا جائے تو یہ نصاب کو پورا نہیں اترتے۔ تو یہ یاد رکھیں مسئلہ کہ ہر ایک کا انفرادی اپنا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ شوہر کے پاس کتنا ہے اسے دیکھا جائے گا، بیوی کے پاس کیا ہے اسے دیکھا جائے گا، اور بچوں اور جن کے پاس گھر کے دیگر افراد ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا اعتبار ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ سب کا ملا کر اسے صاحب نصاب سمجھا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کی وجہ سے بعض اوقات یوں ہو سکتا ہے شوہر پر زکوٰۃ نہیں بن رہی، بیوی پر زکوٰۃ بن رہی ہو۔ اسی طرح بچوں کی ملکیت میں اگر واقعی وہ زیورات ہیں یا چیزیں ہیں اور بچے نابالغ ہیں تو نابالغ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زیور تو ہے لیکن وہ نصاب کو اتنا نہیں ہے، تب بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ مسئلہ بہت یاد کرنے والا ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا چونکہ نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ بھی لازم نہیں۔ یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے اموال زکوٰۃ چند بیان فرمائے ہیں، ان میں سونا، چاندی، مال تجارت، کرنسی، پرائز بانڈ وغیرہ، یہ وہ اسباب ہیں کہ جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا تو یہ بھی نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی ہے تو یہ بھی پورا کا پورا
نصاب ہے۔ تو جب دونوں چیزیں الگ الگ ہوں گی تو یہ پورا پورا نصاب ہوا، اس کے مطابق اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس چاندی بھی 52.5 تولے نہیں ہے یا 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو پھر ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے گا۔ جب دونوں کو ہم ملائیں گے تو پھر اگر ان دونوں کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ رہی ہو تو بالکل یہ نصاب پورا ہوا اور دیگر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح کرنسی، مال تجارت، پرائز بانڈ، ان کی بھی مالیت کو جب دیکھا جائے گا تو وہ 52.5 تولے چاندی کے حوالے سے دیکھا جائے گا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر صرف سونا ہو تو جب تک وہ 7.5 تولے نہیں ہوگا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر صرف سونا ہے یعنی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ چاندی نہ ہو، اس کے ساتھ کرنسی نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی حاجت سے زائد اس کے پاس مال جمع نہ ہو، تو پھر یہ 7.5 تولے ہی دیکھا جائے گا، کیونکہ اموال زکوٰۃ میں سے اس کے پاس صرف اور صرف سونا موجود ہے۔ اور اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز گئے، چاندی، کرنسی، مال تجارت، پرائز بانڈ وغیرہ، تو پھر ان دونوں کو ملا دیا جائے گا۔ اب دونوں کو ملانے کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کی رقم وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو بالکل یہ صاحب نصاب اور ان پر زکوٰۃ کا فریضہ لازم آئے گا۔ اور عموماً ایسی خواتین کہ جن کے پاس 2 تولے 3 تولے سونا موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ حاجت سے زائد کچھ ایسا مال بھی موجود ہے، کوئی کرنسی بھی، کوئی مالیت والی ایسی چیز کہ جو اموال زکوٰۃ میں سے گئے وہ اس کے پاس موجود گئے، تو پھر دونوں کو ملا کر ان کا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ ایسی خواتین یا ایسے مرد حضرات یہ سوچ کر کہ صرف 2 تولے 3 تولے ہے اس طرح زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہاں، اگر ان کے پاس کرنسی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کوئی پرائز بانڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا تو اس وقت تک زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح چاندی صرف اکیلی ہے تو جب تک 52.5 تولے نہیں ہوگی تو زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ چند مسائل صرف میں نے زکوٰۃ کی فرضیت کے اعتبار سے عرض کیے ہیں۔ ٹاپک بہت بڑا ہے کیونکہ اس کے اندر زکوٰۃ، اموال زکوٰۃ اور پھر مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا، کن کو دیا جائے گا، اس میں بھی بہت اہم اور ضروری معلومات وہ ہمیں ضرور حاصل کرنی ہے تاکہ ہم زکوٰۃ جو ادا کر رہے ہیں ان کو بھی درست طریقے سے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اسی گفتگو کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔